بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، میرا محبوب ان لوگوں سے پوچھ کہ آسمانوں سے پانی کو برسانے والا کون ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر خود اللہ نے جواب دیا، یہ ضرور بضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ پھر میرا محبوب ان سے پوچھ، یہ جو کھیتیاں باڑیاں تم کرتے ہو، پھر ان کھیتی باڑی کو کام کاج میں لا کر تمہیں خوراک مہیا کرنے والا، پھلوں کو اگانے والا، فصلوں کو لہلانے والا کون ہے؟ تو پھر میرا محبوب یہ لوگ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے جی؟ یہ دنیا کی زندگی لہو لعب ہے جی، کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، مثال کے طور پر گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے تماشا دیکھتے ہیں جی، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں جی، کھلاڑی کھیلتے ہیں جی، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی، اسی طرح ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 2 باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1 سکہ بند مشرک کی حالت کو، نمبر 2 ہدایت کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک، کشتی میں، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، پکار کو، فلما نجاہم، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے جی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ 8 ہجری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کے لیے جب آئے نا جی، مشرکین نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے جی، لہٰذا جو سرکردہ قسم کے لوگ تھے نا جی، جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر بڑے ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، وہ لوگ بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے جی، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ یہ وحشی بن حرب وہ تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے اندر شہید کیا تھا۔ یہ بھی چونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب تو ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور میں نے تو ان کے چاچے کو قتل کیا ہے، بچ نہیں سکتا ہوں، یہ بھی بھاگ گئے۔ اسی طرح ایک اور بندہ تھا، اس کا نام حبار بن اسود تھا جی، یہ مائی زینب کا برادری کے اعتبار سے سسر لگتا تھا، حقیقی سسر نہیں تھا جی، حضور کی جو بیٹی تھی مائی زینب نے جی، ان کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے جی۔ مختصراً یہ اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینہ طیبہ آنے لگی۔ راستے میں جی یہ جو برادری کے اعتبار سے جو سسر تھا، اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اپنے ابا جان کو ملنے جا رہی ہوں، خاوند سے اجازت لیے۔ کہا تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ٹانگ کھینچی مائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نیچے گری، پیٹ میں حمل تھا، وہ حمل بھی ضائع ہو گیا، اسی درد ذہ کی وجہ سے یہ کیا ہو گئی جی، فوت بھی ہوگی۔ ان کا یہ جرم تھا جی۔ پھر اسی طرح تیسرے نمبر پر آتا ہے جی صفوان بن امیہ، یہ وہ بندہ تھا نا جی
جو دور دراز کے علاقوں میں جاتا تھا وہاں سے اسلحہ خریدتا تھا، وہاں سے اسلحہ خرید کر لا کر یہ کافروں کے اوپر آ کر بیچتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جو غریب ہوتا تھا اس کو مفتوں میں دے دیتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ کیا کرنا جی، اس اسلحے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا۔ اور اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی بھی ظاہر بات ہے جب باپ مرا نا جی بدر کے اندر، تو باپ کی جانشینی انہوں نے سنبھالی تھی، انہوں نے بھی بڑے ظلم و ستم کیے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو پتہ چلا آج حضور آ رہے ہیں، اب جان بچنے والی نہیں ہے، وہاں سے بھاگے جی، ٹھیک ہے۔ قریب ہی تھا جی، کئی میل کے فاصلے پر ایک کشتی تھی دریائے ساحل سمندر کے اوپر کھڑی تھی جی، وہ حبشہ کو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر گئے اور اس کے اندر بیٹھے اور سفر شروع کر دیے۔ جاتے جاتے کچھ ہی فاصلے پر آگے گئی تھی نا جی، سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارنے لگ گئی، پانی اوپر کو آنے لگ گیا جی۔ ملاح کوشش کر رہے کشتی آگے جائے، لیکن آگے سے طوفان طغیانی ہے، سمندر کے اندر جوش آیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کشتی کو آگے جانے نہیں دے رہا جی، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے کہا یا لات اغثنی، وہ اس زمانے کے جو بت تھے نا جی، وہ یا لات اغثنی، اوے لات استی مدد کر، یا منات اغثنی، اوے منات ساڈی مدد کر، یا حبل، اوے حبل اغثنی، ہماری مدد کر۔ حتیٰ کہ ہر ایک اپنے اپنے معبودوں کو پوجنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ جو ملاح تھا اس نے کہا نا کہ بھئی ان معبودوں کو چھوڑو، صرف اور صرف اگر تمہیں بچانے والی جو ذات ہے نا وہ صرف اور صرف کس کی ہے جی، اللہ کی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی بات سے میں اپنے برادری نسبتی بھائی ہمیں یہی کہتا ہے صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا ان بتوں کو مت پکارو۔ ہم اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ صرف اور صرف کس کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ جو ہمارے معبود یہ لات منات عزا حبل بد سوا یعوس یعوق، وہ 360 خدا، جب یہ سمندر کے اندر ہم مشکل کے اندر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پھر خشکی کے اندر کیا کرتے ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اب کیا کرو جی، کشتی کو موڑو، میں واپس جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھوں گا اور اسلام لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی کے اوپر پہنچے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا لہرایا جی، سفید کپڑا لہرایا نا جی۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، آج کے زمانے کے اندر سے پی کے کوئی مر جاتا ہے جی، منظورہ کا کہتا ہے بٹن دباتا ہے جی، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، باہر کوئی سبزیاں لائے ہوا پھر کسی بٹن دبانے مسجد در، پھر کوئی اور محلے دکاڑا لا کوئی آئے ہوا پھر بٹن دبانے، کتنی مرتبہ مسئلہ بیان کیا جائے، سوائے اذان تو جی کسی چیز کا اعلان کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جائز ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ مسجد کا سپیکر مسجد کے حدود سے باہر ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کا کمرہ ہے، اور ہو بھی وہ کسی کی ملکیت کا جی، ٹھیک ہے، مسجد کا سپیکر نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وقف شدہ نہ ہو، پھر آپ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر مسجد کا سپیکر ہو، وقف شدہ ہو، اس کے اندر آپ اذان کے علاوہ کسی قسم کا اعلان نہیں کر سکتے جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن مجیداں لے آئے دیں جلداں کرنا آ رہے جی، ٹھیک ہے، وہ بھی آوازاں کر دیں کہیں کہ بے سپیکر جی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، استے اتنے پیسے بقائن اتنے پیسے بقائن وغیرہ وغیرہ، تسی بھی اعلان کر دیں اج ٹیکے لوال کے نو، اج قاصدی مشینہ لے آئے دن، اج ڈاکٹر آئے دن، اج فلانے خان صاحب دی گلی پکتی ہے جی، اج فلانے دا گھر بنتا ہے جی، فلانی گلی بند ہے جی، ٹھیک، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لہرایا نا جی، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جھنڈا تو خطرے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، سارے بھاگتے بھاگتے وہاں پر صفا پہاڑی کے نیچے پہنچے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں محمد ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، ایک زمانہ تھا جب میں آپ کے اندر رہا کرتا تھا، تم نے مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، تم نے میرے فلاں صحابی کو شہید کیا، تم نے میرے فلانی صحابیات کو شہید کیا، تم نے ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن 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 کر ظلم بتائے، ٹھیک ہے، گنائی، وہ لوگ جو بھول چکے تھے، ٹھیک ہے۔ ظالم بندہ ایک ٹھڈا مارا ہے، دو کو ٹھڈا مارا ہے، لیکن مظلوم بندہ تو نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹھڈا کے لاکھ ٹھڈا بھی لگے دبا، نہ وہ بندہ پلتا تھا نہ ٹھڈا پلتا ہے جی، اور نہ وہ درد پلتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گن گن کر وہ بتائے نا جی، تو سب کے سر جھک گئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب کہنے لگے آپ تو کیا ہو جی، ارحم الراحمین ہو جی، آپ تو کیا ہو، بڑے نرم دل ہو جی، مہربان شفیق ہو جی، ٹھیک ہے۔
سب خاموش ہو گئے، لیکن حضور نے اعلان کیا، فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حشر کیا تھا۔ وہ کیا حشر تھا جی؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ دیکھو کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں جی، کنبہ قبیلہ خاندان چھوڑا حضور نے، اپنی برادری چھوڑی، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا جی، اپنا گھر چھوڑا جی، حتیٰ کہ بچیوں کو طلاقیں ہوئی جی، بچیاں بھی اسی راستے میں شہید ہوئی جی، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ، ایک نہیں کئی 100 کے حساب سے جی صحابہ کرام کو بھی دکھ پہنچائے گئے، کئیوں کو شہید کیا گیا جی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور نے پھر بھی کیا کہا جی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامتی نہیں ہے، آج میں نے کیا کر دیا جی، تم سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب سب نے سنا نا، وہ معافی مل گئی ہے جی، تو جو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے دوست یار تھے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا وحشی بن حرب کو بھی آپ نے معاف کر دیا جس نے آپ کے چاچے کو قتل کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں نے وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک۔ پھر جو اس کے رشتہ دار تھے حبار بن اسود کے، کہا کہ آپ نے اس کو بھی معاف کر دی، حضور نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دی۔ پھر کرتے کرتے جب وہ اکرمہ کی باری آئی نا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی بیوی وہاں پر موجود تھی، ام حکیم نام اس کا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے میرے خاوند اکرمہ بن ابی جہل کو بھی معاف کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا خاوند تھوڑا شکی ہے، وہ نہیں مانے گا جی، یا رسول اللہ ثبوت کے طور پر کوئی نشانی، کوئی علامت مجھے دے دیں تاکہ میں جا کر بتاؤں، دکھاؤں کہ حضور نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو وہ واپس پلٹ کر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک، پگڑی مبارک، کالی پگڑی اتار کر ام حکیم کو دی، جاؤ، کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ نشانی ہے، بتانا کہ بھئی حضور نے تمہیں کیا کر دیا جی، معاف کر دی۔ ادھر ام حکیم چل پڑی جی، سمندر کے کنارے پر آئی نا جی، تو ادھر سے کشتی واپس آنے لگی، ادھر سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو خدا، جو معبود ہمیں سمندر کے ان مشکل گھڑیوں میں نہیں بچا سکتے، پھر جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جب وہاں سے آئے نا جی، دور سے دیکھا کہ یہ تو میری بیوی ہے جی، تو دل میں خیال آیا محمد اتنا ظالم تو نہیں تھا جی، چلو مردوں کے اوپر ظلم کرتا، اس نے تو عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا، یہ دل میں وہاں سے خیال لے کر آ رہے ہیں جی۔ ادھر ایک ام حکیم کو دیکھ کر جی پتہ یوں چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو معاف نہیں کیا، نہ مردوں کو معاف کیا، نہ عورتوں کو معاف کیا، اس لیے میری بیوی بھی بھاگ کر آ گئی۔ جب قریب پہنچے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کے رہائی کا پروانہ لے کر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ ام حکیم نے حضور کی پگڑی نکالی اور نکال کر کہا یہ دیکھو وہ کتنا مہربان پیغمبر ہے جس نے کیا کر دیا جی، سب کچھ معاف کر دیا۔ حالانکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے والد نے، ابو جہل نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، صحابہ کو ستانے میں، لیکن پھر بھی کیا کر دیا، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، جب اس زمانے کو جو مشرک تھے نا جی، جب سمندروں میں جاتے نا جی، تو ان کی کشتیاں ہچکولے کھاتی تھی، جہاز ڈوبنے لگتے نا جی، تو کیا کرتے جی، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، نہ لات کو پکارتے تھے، نہ منات کو پکارتے تھے، نہ حبل کو پکارتے تھے، نہ ود کو پکارتے تھے، نہ یغوث کو پکارتے تھے، نہ یعوق کو پکارتے تھے، صرف اور صرف کس کو پکارتے تھے جی، اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ پکے کٹر قسم کے مشرک تھے جی، ٹھیک ہے۔ ان کی حالت کیا تھی، مشکل میں پھنستے تھے تو کس کو پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ اور یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یہ جب مشکلوں میں بھی ہوتے ہیں نا تب بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کشتیوں میں پھنستے تھے، بھنوروں میں پھنستے تھے، کہتے تھے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اے اللہ تو بچانا ہے، اصل معبود کچھ نہیں کھا رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں نا جی، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ٹھیک ہے۔ وہ جب اولاد نہ ہوتی ہو تو کہتے ہیں بابا کہن گھوڑے دی روڑی تی دے پتریں دی جوڑی، ٹھیک ہے۔ بابی بھی پتہ کیا ہے جی، صرف گھوڑے دی روڑی تے ٹرکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اتنے آسانی والے کام ہے، وہ کہنو کم سے کم کروڑ شروڑ 2 کروڑ کہنو۔ مشرک سکہ بند مشرک مشکلوں میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ نام نہاد مسلمان غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے جب یہ مشکلوں میں پھنستے ہیں نا تو یہ مشکل میں بھی کس کو پکارتے ہیں جی، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ باوجود کٹر کافر ہونے کے بھی وہ بھی کیا کرتے ہیں، ایک مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ان کو نجات اللہ دیتا ہے خشکی کی طرف آ کر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ والے
اذا هم یشرکون، اچانک وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو لات نے بچایا، ہمیں تو منات نے بچایا، ہمیں تو عزا نے بچایا ہے، ہمیں تو ابل نے بچایا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اجا کلال مشرک کیا آتے جی، اس ساڈے بزرگوں دی کرامت ہے ٹھیک ہے، بچ کے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ پتر ہویا جی، یہ بابی دی کمال ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو خدا دے بندہ کوئی اپنا بھی کمال کردا کر۔ لیکفروا بما آتیناہم، کیوں کرتے ہیں یہ؟ تاکہ وہ انکار کریں بما، اس نعمتوں کا، آتیناہم جو ہم نے ان کو دی ہیں، ولیتمتعوا، چاہیے کہ تم نفع اٹھاؤ، فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے، مرتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا، تمہیں خوشی اور غم دینے والا کون تھا جی؟ اللہ تھا، یا اللہ کے سوا کوئی اور مولوی تھا، بزرگ تھا؟ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، حرامن، حرم کو، آمنن، امن والا جی، ٹھیک ہے، باوجود مشرک ہونے کے جی، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے کے بھی، پھر بھی اللہ نے ان کو جگہ کون سی عطا فرمائی جی؟ امن والی جی، حرم کے اندر۔ بندہ باہر سے قتل کر کبھی چلا جائے نا جی، اس زمانے کے اندر جی، اور آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ اندر چلا جائے نا جی، اس کو وہاں پر کوئی کچھ نہیں کہتا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہودی بھی احترام کرتے، عیسائی بھی احترام کرتے تھے جی، ہر بندہ بیت اللہ کا، مدینے کا احترام کرتا ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ کافر بھی ہیں، پھر بھی میں نے ان کو جگہ کون سی دی ہے جی؟ امن والی دی ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اچکا جاتا ہے لوگوں کو، من حولہم، ان کے ارد گرد سے جی، حرم سے باہر آؤ نا جی، پھر کسی کو تھپڑ مارو نا جی، پولیس والے اسی ٹائم بندے کو چاہ کے کہنے میں نے، ٹھیک ہے، لیکن حرم نے اندر اگر باہروں مار کے اندر ناسا ہو نا جی، پولیس والے بھی وسو وسلہ کا ہاتھ نہیں لاندے بندے کو۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا یکفرون، انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترا، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس بندے سے، افترا جو باندھتا ہے، جو گھڑتا ہے، علی اللہ کے، اللہ کے اوپر، کذبا، جھوٹ، او کذب بالحق لما جاء، یا یہ کہ وہ جھٹلاتا ہے حق کو جو اس کے پاس آ پہنچے جی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے اندر عزتیں ذلتیں دینے والا، بچیاں بچے دینے والا، خوشیاں غم دینے والا، دکھ سکھ دینے والا، بیماریاں دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے جی؟ صرف اللہ ہے۔ مشرک کیا کہتا ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا یہ چھوٹے موٹے بھی کیا ہیں جی؟ مولوی بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو مجھ پر بہتان باندھتا ہے جی، ٹھیک ہے، جھوٹ باندھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ جی ہاں ضرور ہے۔ والذین جاہدوا، دوسری بات، والذین، وہ لوگ، جاہدوا جو کوشش کرتے ہیں، فینا، ہمارے راستے کے اندر، لنہدینہم، ہم ضرور بضرور ہدایت دیتے ہیں ان کو اپنے راستے کی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ ہمارے راستے کے اندر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کو چاہت ہی نہیں ہے جی، تڑپ ہی نہیں ہے جی، جس کو اللہ کے ساتھ ہمدردی ہی نہیں ہے جی، جس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، تو پھر بے شوقہ بندہ، بے طلبہ بندہ، پھر اللہ ایسے بندے کو ہدایت بھی نہیں دیتا جی، ٹھیک ہے۔ اور جس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، نابت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، جس کو خوف خدا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے میں نے مرنا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بندہ پھر کوشش کرتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا جی، ٹھیک ہے۔ پھر بندہ کوشش بھی کرے نا جی، ٹھیک ہے، بندہ بیٹھے دوا لیٹے دوا جی، میرے منہ میں بچا کے چوری پیسی جی، ٹھیک ہے، حجت نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ چوری واسطے کچھ نہ کچھ پیر، ہاتھ پیر ہلانے پہ سن، کچھ کمائی کرنی پہ سی، کچھ حرکت کرنی پہ سی، پھر کیوں سی چوری بھی آ گئی سی، ٹھیک ہے۔ لیکن بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو گیا کہ بھائی میں کیا ہوں جی، بس میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی جنت جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، کچھ احکامات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ اطاعت ہیں، وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ دیکھو ہدایت کی بات چل رہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم چلاتے رہیں گے ان کو اپنے راستے کے اوپر۔ جو کوشش نہیں کرتے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جی، بیٹے نے کوشش نہیں کی، کافر ہے، کافر مر گیا ہے جی۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، کوشش نہیں کی، کفر کی حالت میں مار گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد ہے جی، ٹھیک ہے، کوشش نہیں کی لیکن کیا ہے جی، کفر کی حالت میں مار گیا جی، ٹھیک ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور کو کہا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چاچا کیا ہو گیا جی، قد مات، مر گئے، ٹھیک۔ حضور نے فرمایا جاؤ علی اس کو کیا کرو جی، دفن کرو، ٹھیک۔ پھر واپس آ گئے حضرت علی رضی اللہ۔ کوشش کرنی ہے جی، ٹھیک ہے، نسبتیں کام نہیں آتی جی، ٹھیک ہے۔ باپ پیغمبر ہے تو بیٹا اگر کوشش نہیں کرے گا نا جی تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ بیٹا پیغمبر ہے، باپ اگر کوشش نہیں کرتا نا جی تو وہ جنت کا مستحق نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہر بندے نے اپنی قبر تیار کرنی ہے جی، نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، نہ میرے والد صاحب نے میری قبر میں آنا ہے، نہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جانا ہے، نہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے جی، میرے والد صاحب کہیں جی نہیں میرا بیٹا مولوی ہے، بس وہ کیا کرے، اللہ کو بلا دے، رسول کو بلا دے جی، کہ میں کیا ہو جاؤں گا جی، جنت میں ہو جاؤں گا، نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جی، ہر بندہ نفس و نفسی ہو گئی بچے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ جی۔ اس آیت کا تعلق اس سورت کے دونوں دعووں کے ساتھ ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنے تھے نا، دو دعوے تھے، پہلا دعویٰ کیا تھا جی، جب مسئلہ توحید بیان کرو گے نا جی، صرف اللہ اللہ کرو گے نا جی تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، درد آئیں گے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے جی، میرے گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوشش کرو گے مصیبتیں آئیں گی، لیکن پھر کیا جی، مدد بھی خدا کی شامل حال ہوگی۔ اور اگر کوشش نہیں کرو گے جی، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو آخرت میں کیا جی، گمراہی آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے جی، گمراہی سے بچائے۔